اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، محترم بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیں عطا کیا۔ دنیا کے اندر اللہ نے دو عیدیں بنائی ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، جو کہ سال کے اندر ایک دفعہ آتی ہیں۔ لیکن یہ چھوٹی عید اللہ کی ذات مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے کے دن، ہر ہفتے کے اندر ایک دفعہ ضرور آتی ہے۔ تو جمعہ کے دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن صبح اٹھ کر نہا کر پاکی کر کے اور صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جب اللہ کے راستے میں مسجد کے لیے جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اس کی نیکیوں کو لکھا جاتا ہے اور بدیوں کو مٹایا جاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جو انسان خلوص نیت کے ساتھ جمعے کے دن سب کام چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کی ذات ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ کی ذات وہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو، اس وظیفے کو کر لے گا، اللہ کی ذات اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو پڑھے گا اس کے 1,00,000 اور اس کے والدین کے 20,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے اندر اللہ نے اتنی اہمیت رکھی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ بھی آپ پکا لیں، ہر جمعے کے دن یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو جمعہ کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، اس کے 1,00,000 اور اس کے والدین کے 20,000 گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ تو یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں اور دوستوں کبھی بھول کر بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے امت کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ سے جو چیزیں لی تحفے کے طور پر، اللہ نے پھر وہی اپنی امت کو یہ تحفہ دے دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں،
آگے چلنے سے پہلے میں تمام اپنے بزرگوں کو، اپنی تمام بہنوں بیٹیوں سے التماس کروں گا کہ ایک اللہ کا حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے پیارے نبی سارے نبیوں کے امام پر خود بھی درود پڑھتا ہوں، تو اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ ہمارے وہ نبی ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے، سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہمارے نبی ہیں، اور سارے نبیوں کے امام ہیں، اور ساری امتوں میں سے یہ امت افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھے۔ تو سب ایک دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہمارا درود منظور اور مقبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے اس عمل کو جو میں نے بتایا ہے، اپنے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ، اس وظیفے کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں ثواب سمجھ کر، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو ضرور آگے سینڈ کرنا۔ کنجوسی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کا جو فرمان ہے اور جو میرے نبی کا حکم ہے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھا کرو، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان جتنا علم کسی کے پاس ہے، وہ جب آگے بھیجتا ہے تو جتنا اگلا انسان اس پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس کو کبھی نہ اپنے پاس رکھنا، خود بھی اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک بھی اس کو پیغام کو پہنچانا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔